والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین عزیز شام، آج کی جمعۃ المبارک کی نشست میں خطبے میں سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 165 کا مختصر سا حصہ آخر نے آپ کے سامنے خطبے کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہوگی، اس کا ترجمہ سادہ سا سلیس سا آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ کے بندے جو ایمان کی دولت سے اپنے سینوں کو روشن اور منور کر لیتے ہیں، ان کے ایمان کی دلیل اور علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کی محبت کے اندر شدت آ جاتی ہے، ان کی محبت میں تیزی آ جاتی ہے، ان کی محبت کے اندر جولانی آ جاتی ہے، ان کی محبت کے اندر کمال آ جاتا ہے، ان کی محبت نقطۂ عروج اور نقطۂ بام کو پہنچ جاتی ہے، اور عظمتیں اور محبتیں اللہ کی ان کے دل کے اندر یوں جاگزی ہو جاتی ہیں کہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں آنے والی کوئی بھی چیز ہو وہ اس کی قربانی دے دیتے ہیں، اللہ کی محبت کو رائیگاں نہیں جانے دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے مقابلے میں اولاد آتی ہے، اولاد کو ایک طرف کر دیتی ہیں، دولت اللہ کے محبت کے مقابلے میں آتی ہے، دولت کو پرے کاہ کی بھی حیثیت نہیں دیتے، کیونکہ ان کے دل کے اندر یہ بات انڈیل دی گئی ہے کہ فمن زحزح عن النار فادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ انہیں پتہ ہے کہ کامیابی کا جو راستہ اللہ کریم نے انسان کے لیے چنا ہے وہ یہ ہے کہ کامیاب وہ ہے اللہ رب العزت کی نگاہ پاک میں جس بندے کو اعمال کی بنیاد پر اللہ کریم جہنم سے بچا لے، جنت کی نعمتوں کا وارث بنا دے۔ یہ قرآن پاک کا تصور ہے کامیابی کا۔ ایک میرا تصور ہے کامیابی کا کہ میرے پاس دولت ہو تب میں کامیاب ہوں، میری اولاد ہو تب میں کامیاب ہوں، میرا سٹیٹس ہو تب میں کامیاب ہوں، میرے پاس لمبی چوڑی گاڑی ہو تب میں کامیاب ہوں۔ یہ میرے خود ساختہ تصورات ہیں کامیابی کے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کامیابی کی دلیلیں اور یہ کامیابی کے سہارے نہیں ہیں۔ کامیاب وہ ہے فمن زحزح عن النار، جسے دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اللہ فرماتا ہے اب تو کامیاب ہے۔ دنیا تو چند روزہ زندگی ہے، اس کا تو خاتمہ ہے۔ اس کے آخر آیت کریمہ کے آخر میں اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا ساری زندگی کا ساز و سامان تو محض دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ بچپن کے اندر ہم اور ترنگ کے ساتھ رہتے تھے، ہمارے اور ناز نخرے تھے، پھر جوانی کے اندر ہم آئے اور ہمارے بازوؤں کے اندر طاقت اور قوت آئی، ہمارے مزاج بدلے، ہمارے سوچیں بدلی، ہماری پسند اور ناپسند کے معیارات بدلے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہم بچپن میں پسند کیا کرتے تھے نوجوانی کے اندر پسند کرنا ہم کہتے ہیں یہ بچپنا ہے، اور نوجوانی کے اندر بچپنا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نوجوانی سے اگلے دور کے اندر ہم گئے، بڑھاپا آ گیا، ہماری سوچ کے اندر اور میچورٹی آئی، ہم اپنے آپ کو سنجیدہ کہنے لگ گئے، تو جو نوجوانی کے اندر ہمارے عللے تللے تھے ہم نے ان کو بھی عجیب تصور کرنا شروع کر دیا، جو گویا کہ جس دور سے ہم گزرتے چلے گئے پچھلے دور کی چیزوں کو ہم کنڈم کرتے چلے گئے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ نہ بچپن کے اندر کامیابی ہے، نہ نوجوانی کے اندر کامیابی ہے، نہ بڑھاپے کے اندر کامیابی ہے۔ کامیاب وہ ہے جو دنیا کے اندر یوں رہا جیسے اس نے چاہا کہ میرا بندہ دنیا کے اندر یوں رہے، اسی کو فمن زحزح عن النار، اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے بندے کو جو ہر عمل ہماری رضا کے لیے کرتا ہے اور پھر ہر وہ عمل کرتا ہے جس عمل پہ ہم راضی ہیں، اسے ہم جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ جب جہنم سے بچاتے ہیں تو دوسرا محلہ اس کا نام جنت ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اسے جنت کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، فقد فاز، اب اللہ کریم فرماتے ہیں تو فوز و فلاح کا حامل ہے، تو کامیاب ہے۔ تو دنیا کے اندر آنے کے بعد انسان نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس کا پورا لاہ عمل اللہ رب العزت نے اس کلام پاک کے اندر بیان کر دیا ہے، اور فرمایا جو کام بھی کرنا ہے اس کام کو کرنے میں دو بنیادی طور پر عوامل کار فرما ہونے چاہیے۔ پہلا عمل اخلاص،
پہلا عنصر کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اخلاص. اخلاص والا عمل کون سا ہوتا ہے؟ جس کے اندر ریاکاری نہ ہو، جس کے اندر دکھلاوا نہ ہو، جس کے اندر نمود و نمائش نہ ہو، جو محلے والوں کے لیے نہ کیا جائے، اللہ کے لیے کیا جائے. جو کیمرے کی آنکھ میں اپنی تصویر کو اچھا بنوانے کے لیے نہ کیا جائے، اللہ کے ہاں اپنا اچھوں میں نام لکھوانے کے لیے کیا جائے. جملہ شاید سمجھ آ گیا ہوگا. جو اچھی تصویر بنانے کے لیے نہ کیا جائے بلکہ اچھوں میں اپنا نام اللہ کے ہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھوانے کے لیے کیا جائے، وہ اخلاص پر مبنی ہے. دوسرا عنصر کون سا ہونا چاہیے؟ ہر کام کی بنیاد اخلاص اور اللہ کی محبت پہ ہو. کس پہ جی؟ اللہ کی محبت کے لیے. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ میرے سامنے آگئی، سورہ الدہر کی. سورہ الدہر یہ 29ویں پارہ کا سورہ ہے اور سیکنڈ لاسٹ سورت ہے. اس کا آغاز ہو رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ نہیں بیتا کہ جس وقت وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا؟ جس وقت وہ کوئی قابل ذکر شے، بھائی میں اور آپ عالم ارواح میں رہے کہ نہیں؟ اس وقت ہمارا کوئی ذکر تھا، اخباروں میں ہمارا نام آتا تھا، وہاں پر بھی کوئی فیس بک تھی جس میں ہمارا نام بڑے حروف کے ساتھ لکھا ہوا تھا، کوئی وہاں پر بینر چھپتے تھے کہ یہ فلاں صاحب کی روح ہے، یہ فلاں صاحب کی روح ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. پھر اس کے بعد ہماری دوسری تخلیق کا مرحلہ آیا، ہم شکم مادر میں آئے اور 9 ماہ تک یہ منازل تخلیق ہمارے طے ہوتے رہے، کبھی نطفے کی صورت میں، کبھی علقہ کی صورت میں، کبھی مضغہ کی صورت میں، کبھی لحم کی صورت میں، کبھی ہڈیوں کی صورت میں، کبھی ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھانے کی صورت میں، کبھی ونفخت فیہ من روحی کی صورت میں. یہ سارے ہمارے تخلیق کے مراحل 5 شکم مادر کے اندر طے ہوئے. جس وقت ہمارے جسم کے اندر روح ڈال دی گئی اور پھر ہمارا وقت پورا ہوا، پراسس مکمل ہوا، ہم زمین پہ آئے. تو جو شکم مادر کے اندر ہم نے وقت گزارا اس وقت ہمارا کوئی قابل ذکر کارنامہ تھا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ہم دنیا کے اندر آ گئے، اب اپنا بچپن گزار رہے ہیں، کوئی کام ہم نہیں کرتے دودھ پینے کے سوا، رونے کے سوا، ماں باپ کو تنگ کرنے کے سوا، کہ یہ کوئی قابل ذکر کام ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان تو شے تو تھا مگر قابل ذکر نہ تھا. ہمارے اس احسان کو جان کہ تو ناقابل ذکر شے تھا، ہم نے تجھے قابل ذکر بنا دیا. اور قابل ذکر بنانے کے بعد تیرے من کے اندر یہ جوہر ہم نے ڈال دیا کہ صرف قابل ذکر نہیں بننا، جس نے تجھے قابل ذکر بنایا ہے اس کا لمحہ لمحہ ذکر کرنا ہے. جی جملہ سمجھ آیا؟ کتنا پیارا جملہ ہے. جس نے تجھے قابل ذکر بنایا، اب تیرے نام کی تختیاں آویزاں ہیں، تیرے پوسٹر موجود ہیں، تیرا ایک دنیا کے اندر مقام ہے، تیرا ایک سٹیٹس ہے. تو لم یکن شیئا مذکورا تھا، قابل ذکر شے کوئی نہیں تھا. یہ تجھے قابل ذکر کس نے بنایا؟ اس ذاکر کو تلاش کر اور وہی تیرا ذاکر ہے، وہی تیرا مذکور ہے. اسی ذاکر کا تو ذکر کر، اسی کا ذکر کر، وہ مذکور ہے. اور اس سے پہلے وہ تیرا ذاکر تھا، تیرا ذکر وہ کرتا تھا. اور تو کسی کے پلاننگ میں تھا اور تیرا پلانر رحمان اور رحیم ہے. اس نے تیری پلاننگ کی ہے اور اس نے تجھے اپنا بنایا ہے اور تیرے اندر اس نے اپنی روح کو پھونکا ہے. چھوٹی بات ہے، شیر کے اندر اس کی روح موجود نہیں ہے، روح موجود ہے اس کی نہیں ہے. روح ہونے اور اس کی روح ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. جانداروں کے اندر روح موجود لیکن اس کی نہیں، اس کی عطا کردہ امر کنز کے ساتھ آئی. لیکن انسان کے وجود میں جو روح آئی ہے امر کن کے ساتھ نہیں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اللہ فرماتے ہیں میں نے خود اپنی روح انسان کے اندر ڈالی. میں نے خود اپنی روح، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی روح خود انسان کے وجود کے اندر ڈالی. اسی وجہ سے تو اشرف المخلوقات ہے، ورنہ شیر جتنی تیرے اندر طاقت نہیں ہے، ہرن کی طرح تو تیز نہیں دوڑ سکتا، زرافے جتنی تیری لمبی گردن نہیں ہے،
پرندے کی طرح تو ہوا کے اندر اڑ نہیں سکتا، اور مچھلی کی طرح پانی کے اوپر تو تیر نہیں سکتا. ہاں کچھ وقت تیراکی سیکھنے کے بعد تیرا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح بلا تکلف انداز میں مچھلی پانی کے اوپر تیرتی ہے، پانی میں رہتی ہے، انسان نہیں رہ سکتا. لیکن اس کے باوجود ہے انسان تو اشرف المخلوقات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے اندر روح ربانی موجود ہے، تیرے اندر تیرے رب نے خود بڑی محبت کے ساتھ روح کو ڈالا ہے، اس لیے تو اشرف المخلوقات ہے. کسی مخلوق کے فرد کو اللہ کریم نے عقل عطا نہیں کی. اے انسان تجھے اس خلاق کے عالم نے فیاض ازل نے عقل سے نوازا ہے. ہر مخلوق کو رزق کے سامنے سرنگوں کیا. بہت قابل غور جملہ میرا. ہر مخلوق کو رزق حاصل کرنے کے لیے رزق کے سامنے اللہ کریم نے سر کو جھکانے پہ مجبور کیا. زرافہ بڑی لمبی گردن والا ہے، زمین سے اپنا چارہ اٹھا کے کھائے گا. شیر زمین کی طرف جھکے گا، چیتا زمین کی طرف جھکے گا. لیکن انسان کو فرمایا تو اشرف المخلوقات ہے، تو میرا نائب ہے، تو خلیفۃ اللہ علی الارض ہے. میں نے تجھے اپنے دست مبارک کے ساتھ بنایا ہے، اپنی روح تیرے اندر میں نے ڈالی ہے. تیرا سر رزق کے سامنے نہیں جھکے گا، رزاق کے سامنے جھکے گا. یہ تیرے سر کی ویلیو ہے، یہ تیری سر کی قیمت ہے. تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ تیرے وجود کے اوپر جو سب سے اوپر میں نے سر رکھا ہوا ہے، یہ سر کس نقطہ عروج کا ہے، کس محبت کا حامل ہے اور کس شان کا حامل ہے. اس کی کیا عزت ہے، اس کا کیا وقار ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے. یہ رزق کے سامنے نہیں جھکے گا. دانا دنکا زمین پہ اگے گا، لیکن وہ کوئی کاٹے گا، کاٹنے کے بعد دسترخوان پہ تیرے سجے گا. ہاں اب لقمے کو اٹھا کر اپنے منہ میں تو لے جائے گا، لقمے کی طرف منہ نہیں لے کے جائے گا. سمجھ لے تیرا سر مخلوق کے کسی فرد کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنایا، خالق کے سامنے تو جھک. خالق کے سامنے تو جھک. بھائی جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے اس کے سامنے اکڑتا ہے، اس کے سامنے اکڑنا تجھے زیب نہیں دیتا. فرمایا میں تجھے قرآن پاک کے اندر تیرا سٹیٹس بتاتا ہوں. تو ایمان قبول کر چکا، اب دیکھ ایمان کی شان کیا ہے. ایمان کی شان یہ ہونی چاہیے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ٹوٹ کر والہانہ محبت کرتے ہیں. اللہ کی ذات کے ساتھ کیسی محبت کرتے ہیں جی؟ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. پھر گرمی کے روزے ہوں انہیں کچھ بوجھ محسوس نہیں ہوتا. پھر لمبی لمبی راتیں ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو، وہ کہتے ہیں میرے رب کا کلام ہے، شکر ہے سال کے بعد مجھے سننے کا موقع ملا، تو میں تو پوری تراویحاں پڑھ کے جاؤں گا، میں تو ایک بھی مس نہیں کروں گا. کیوں؟ مجھے اس کے ساتھ محبت ہے. محبت ہو تو پھر کوئی مشکل سے مشکل کام بھی مشکل نہیں رہتا، ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے. جی پیسہ کمانا بڑا مشکل نہیں اس دور میں، لیکن اگر پیسے کے ساتھ محبت ہو جائے تو پھر پیسہ کمانا مشکل رہتا ہے. پھر بندہ ساری اپنی توانائیاں ارننگ میں اور پیسہ کمانے میں، اور کہاں سے مجھے ارن ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، سارے ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کاش میں اپنے جمعے کے سامعین کو عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنی ہمیں پیسے کے ساتھ محبت ہے اتنی ہی کم از کم اللہ کریم ہمیں اپنی محبت عطا کر دے. اگلا جملہ بہت ہی پیارا عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر پیسے کے ساتھ بندے کو محبت ہو جائے، جواب میں پیسہ ملتا ہے، اس سے محبت ہو جائے تو تھوڑے سے بندے سبحان اللہ کہہ دو بس کم مل جائے. اس سے محبت ہو جائے، پیسہ مل سکتا ہے، پیسے میں محبت نہیں ہے. اس نے تیرے دل میں اپنی محبت پہلے ڈالی، پھر تو نے کوشش کی کہ مجھے اس کی محبت مل جائے. تو جو تیرے دل میں پہلے اپنی محبت ڈال رہا ہے، جب تو اس کی محبت حاصل کر لے گا تو وہ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو پہلے ہی شاہ رگ سے تیرے زیادہ قریب ہوں. وفی انفسکم، میں تو تمہاری ذاتوں میں رہتا ہوں، تم مجھے باہر تلاش کرتے ہو. اب مجھے پیر بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آ گئے. وہ فرماتے ہیں جے اس نو میں باہر ڈھونڈا پھر میرے اندر کون سی مانا. جی جے میں اس نو باہر ڈھونڈا پھر میرے اندر کون سی مانا، جے میں اس نو اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا. پھر مقید جانا کہ میں کہوں کہ میرے جسم ایک پنجرہ ہے، اس میں خدا رہتا ہے، تو اس میں تو وہ آتا نہیں.
اس میں تو وہ سماتا نہیں. وہ فرماتے ہیں نہ میں اسے باہر ڈھونڈ سکتا ہوں نہ میں صرف اس کو اندر ڈھونڈ سکتا ہوں, کیونکہ باہر بھی وہی ہے. یہ انہوں نے تمثیلاً بات کی ہے, پیر بولے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمثیلاً بات کی ہے. وہ فرماتے ہیں وہ صرف باہر بھی نہیں ہے, وہ صرف اندر بھی نہیں ہے, وہ صرف ظاہر ہی نہیں ہے, وہ صرف باطن ہی نہیں ہے, وہ صرف اول ہی نہیں ہے, وہ صرف آخر ہی نہیں ہے, وہ صرف نہا ہی نہیں ہے, وہ صرف عیاں نہیں ہے, وہ عیاں بھی ہے, نہا بھی ہے, اول بھی ہے, آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے, باہر بھی ہے, اندر بھی ہے. جے میں اس نو باہر ڈھونڈا پھر میرے اندر کون سمانا, جے میں اس نو اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا. اب عرض کرتے ہیں سب کچھ تو ہے, سب وچ تو ہے, تینوں سب تو پاک پہچانا, میں بھی تو ہے, تو بھی تو ہے, بلا کون نمانا. میں بھی تو ہے, میں کچھ نہیں ہوں, میں ایک بلبلا ہوں پانی کی سطح پہ تیرتا ہوا. جس وقت بلبلے کی آنکھ کھلتی ہے اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے. کبھی بلبلا دیکھتا ہے پانی کی سطح پہ تیرتا ہوا, بہت کبھی بڑا ہو جاتا ہے, جتنا پانی کا حجم زیادہ ہوگا اتنا ہی بلبلا بھی بڑا ہو جائے گا. لیکن چھوٹا سا بچہ اپنا ہلکا سا کنکر لے کے اس کی طرف پھینکے گا, اس کو جو ہی لگے گا اس کی آنکھ کھلے گی. جب اس کی آنکھ کھلے گی اب بلبلے کا کوئی وجود نہیں ہے, اب بلبلے کا کوئی وجود, اب وہ سمندر کی موجوں کا حصہ بن گیا, اب دریا کی لہروں کا حصہ بن گیا, اب دریا کے پانی کا حصہ بن گیا. اب اس کا نام پہلے بلبلا تھا, اب دریا یا سمندر ہے. بس یہی فلسفہ ہے انسان کی زندگی کا. اگر اس فلسفہ حیات کو انسان نے پا لیا تو فقط فاز, کامیاب رہا. اور اس فلسفے کو حاصل کون کرتا ہے؟ جو اس راستے پہ چلتا ہے جو راستہ قرآن پاک نے انسان کے لیے متعین فرمایا ہے. اور وہ راستہ کون سا ہے؟ دو لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں, وقت کے دامن کے اندر گنجائش نہیں ہے, عرض کر دیتا ہوں. وہ راستہ ہے, اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا, اے لوگو یہ میں نے اپنا محبوب تمہیں احسان فرماتے ہوئے عطا کر دیا ہے, اس کی پیروی کرنی ہے, ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے, ان کے نقوش قدم کو تلاش کرنا ہے, ان کے فرامین کو حفظ جاں بنانا ہے, ان کے احکامات کی اتباع کرنی ہے, سرے منہ بھی انحراف نہیں کرنا. اور حد کر دی اللہ کریم نے اپنے محبوب کے ساتھ محبت کی, یہ فرما کر قرآن پاک میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, یہ میرا رسول جو چیز تمہیں عطا کرے لیتے چلے جانا, جس سے روکتا چلے جائے رکتے جانا. جملہ شاید میں سمجھا نہیں سکا قرآن پاک کا. تم نے صرف اسے ایک محض انسان اور بشر سمجھا. بشر تو مکہ کے اندر اور بھی تھے, دو ٹانگوں والے جانور مکہ کے اندر دندناتے پھرتے تھے, جنہوں نے محمد پاک کا جینا حرام کر دیا تھا اور راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے. کیا اس میں اور اس میں تم سمجھتے ہو کہ فرق کوئی نہیں؟ زمین و آسمان کے اندر اتنا فرق نہیں جتنا مکہ کے اندر عام انسان اور سید البشر کے اندر فرق ہے. عام انسان فقط ایک انسان ہے, عام بشر فقط ایک بشر ہے. عام بندہ پتہ نہیں بندہ بھی ہے یا گندا ہے. ابو لہب اور ابو جہل کی صورت میں یہ وہ ہے جو گندا اس کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے, وہ بھی پاک بن جاتا ہے. فرمایا یہ محمد پاک ہے, ان کو میں نے یہ اتھارٹی دے دی ہے, جو ان کے دامن کرم کے ساتھ وابستہ ہوتا چلا جائے گا اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرے گا, ان کے فرامین کو حفظ جاں بنائے گا اور ان کے نقوش قدم کو چلے گا اور اپنی زندگی کی راہوں کو روشن کرنے کے لیے ان کی سیرت مطہرہ کو سامنے رکھ کر سیرت مطہرہ کے آئینے میں اپنی زندگی کے خط و خال کو روشن کرتا چلا جائے گا. فرمایا فقط فاز, وہی کامیاب ٹھہرے گا. فرمایا اس محض ایک بشر اور انسان نہ سمجھنا. پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے یاقوت ہے, جیسے لؤلؤ ہے, جیسے مرجان ہے, جیسے دیگر پتھر ہیں, وہ بھی پتھر ہیں لیکن عام پتھروں جیسی تو ان کی ویلیو وقت نہیں ہوتی نا جی. صراف حضرات تشریف فرما ہے, انہیں معلوم ہے کہ کچھ پتھر کتنے قیمتی ہوتے ہیں. یہ ہیرا بھی تو ایک پتھر ہے. تو ایسے ہی بشر بھی برابر نہیں. کچھ بشر ایسے ہیں
جو جوتوں میں بٹھانے کے قابل نہیں ہوتے، اور کچھ بشر ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت ممبر و محراب کا وارث بناتا ہے۔ وہ بھی تو بشر ہی تھے جن کے بارے میں قرآن پاک 5ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ان کی بھی دو ہی ٹانگیں تھی، ان کا بھی ایسا ہی سر دھڑ تھا، ان کی بھی وضاحت عام انسانوں کی طرح ہی تھی، لیکن فرمایا نہیں، ایک بشر مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوا اور وہ فقط بشر نہیں، سید البشر تھا اور خیر البشر تھا۔ فرمایا اے مکہ کے اندر رہنے والوں بشرو، تم اگر انسان بن کے اور اللہ کی معبودیت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو اس بشر کا کلمہ پڑھو، اس بشر کا کلمہ پڑھو۔ جو یہ کہتا ہے وہ تم کہو، جو یہ چاہتا ہے وہ تم کرو، جو اس کی منشا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، جو یہ تمہیں عطا کر دے لے لو، اور جس سے یہ بشر تمہیں روک دے ایک بال کے سرے کے برابر بھی آگے نہ بڑھو۔ فرق ہو گیا جی؟ اللہ اکبر۔ آئیے ہم قرآن پاک کی ان آیات کی طرف بڑھتے ہیں جو خود میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی ذات کے ساتھ والہانہ محبت کرتے ہیں۔ والہانہ، اس کا ہم سے اور کچھ مطالبہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر 4 روٹیاں پکائی ہیں تو 1 روٹی صبح مجھے دے جانا، کچھ مطالبہ نہیں ہے، اس کا فقط ایک ہی مطالبہ ہے، وہ کیا ہے کہ جو میری رضا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، پھر جو تم چاہتے ہو اگلے جہان میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا۔ سودا تو بڑا آسان سا ہے، سودا بڑا سستا ہے میرے رب کا۔ کیا دنیا کے اندر چند روزہ زندگی اس طرح گزارو، اللہ فرماتا ہے جس طرح میں تمہیں زندگی گزارتے دیکھنا چاہتا ہوں، پھر اینڈ لیس زندگی اس طرح تمہاری گزرے گی جس طرح تم چاہو گے۔ آسان ہے کہ نہیں؟ وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ ابدی زندگی ہے، وہ سرمدی زندگی ہے، وہ ابد الآباد تک رہنے والی زندگی ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، ہر آدمی کی زبان پہ ہے چند روزہ زندگی۔ تو چند روزہ زندگی میں اس کی مرضی کے مطابق اگر ہم زندگی کو ایام کو بسر کر لیں، بتا لیں، ہماری زندگی کے بہت سارے جو یقینی لمحات اور ایام ماہ و سال تھے وہ تو بیت چکے، اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ سارے تخمین پہ، ظن پہ مبنی ہیں، پتہ نہیں اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا۔ وہ فرماتا ہے ابھی میرے ساتھ وعدہ کر لے کہ جو گزر گئی سو گزر گئی، جو بقیہ ہے وہ میری مرضی کے مطابق گزرے گی، میں تیرے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہوں، اگلے جہان میں تجھے اعزازات عطا کروں گا، اگلے جہان اعزازات عطا کروں گا۔ کیسے اعزازات؟ تیرے آنے سے پہلے اے بندہ مومن تجھے میں نے یہ اعزاز دیا کہ تو نے پتہ نہیں نیک عمل کرنے ہیں کہ نہیں کرنے، تیرے لیے جنت کو میں نے پہلے سجا رکھا ہے۔ یہ جملہ آپ نے صحیح طرح دھیان سے کو نہیں سنا۔ بھائی بچہ ابھی پیدا ہی نہ ہو تو اس کے شادی کے لیے کسی میرج ہال کو بک کرایا جاتا ہے؟ نہیں نہ کرایا جاتا۔ ابھی ہم اگلے جہان میں پہنچ گئے ہیں، جو پہنچنا ہے، پہنچنا ہے نا، حشر نشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، معاشر کے میدان کے اندر سے گزریں گے، اعمال نامے پہ ہمارے وزن تول ہوں گے، حوض کوثر پہ ساقی کوثر سے ہم کوثر کا پانی پئیں گے، پھر پل صراط سے گزریں گے، پھر جنت کے اندر پہنچیں گے۔ تو جو ابھی صدیوں بعد واقعہ ہونا ہے، اللہ کریم نے اس کو تیرے لیے، جنت کو میرے لیے سجا رکھا ہے۔ یہ تمام اس نے پہلے فرما دیے، اور پھر یہ تھیوری عطا کر دی، اس تھیوری کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ مولا کہ صرف تھیوری سے تو کام نہیں چلتا، فرمایا پریکٹیکل میرا محبوب محمد جو موجود ہے، تھیوری بھی موجود، پریکٹیکل بھی موجود، اور صرف پروسیس تو نے کرنا ہے، اور پھر تیرے لیے جو جنت ہے وہ جنت بھی تیار ہے، اس کے باغات بھی تیار ہیں، اس کے اندر شہد کی نہر بھی ہے، شراب طہور کی نہر بھی ہے، دودھ کی نہر بھی ہے، آب زلال کی نہر بھی موجود ہے، حوریں بھی ہیں، غلمان بھی ہیں۔ سب سے بڑی تیرے لیے اعزاز کی بات یہ ہوگی کہ جنت میں میرا ہی بلا حجاب تو دیدار کرے گا۔
ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ اقبال فرماتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے، بات سچی ہے، وہ تو مائل بکرم ہیں، ہماری طبیعت ابھی مائل نہیں ہو رہی کہ ہم اس کی کرم کی برسات کو لوٹ سکیں۔ خیر میرا وقت ختم ہوا، آخر میں صرف ایک آدھ مسئلہ عرض کرنے کے بعد فطرانے کے حوالے سے اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں۔ اتنی دیر میں جوڑا صاحب اور حفصہ مجھے بتا دیں گے کہ نماز عید کا وقت کیا ہے، اس کے مطابق اس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا ابھی کہ اس مسجد میں، کیونکہ اگلے جمعے سے پہلے تو ہر حال پڑھنی نا جی، مہربانی فرما کے اگے نہ لے جائیے جی جی 7:30 بجے ٹھیک ہے، 7:30 بجے انشاءاللہ نماز عید الفطر اس مسجد کے اندر جو آپ ادا فرمانا چاہیں گے وہ تشریف لے آئیں، اور 7:30 بجے ٹھیک نماز کھڑی ہو جائے گی۔ فطرانہ ہر انسان پہ جو ذی روح ہے اس پہ فرض ہے۔ اب کچھ آوازیں ہمارے کانوں کے اندر ایسی پڑنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی یہ جوان پہ ہے، یہ بچے پہ نہیں ہے، یہ بالغ پہ ہے، نابالغ پہ نہیں ہے، جو کماتا ہے اس پہ ہے، جو کماتا نہیں ہے اس پہ نہیں ہے۔ نہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عید والے دن زندہ سانس لینے والا فرد ہے اس پہ فطرانہ واجب ہے، اس پہ فطرانہ جی، حتیٰ کہ علماء کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے اور فقہاء نے یہاں تک یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو بچہ اس رات میں پیدا ہوا ہے، یعنی کہ جو چاند رات ہے، چاند رات میں جو بچہ پیدا ہوا اس کے ذمہ بھی ہے، اب وہ تو کماتا نہیں ہے، اس کے والدین کے ذمہ ہے، والدین اس کی طرف سے فطرانہ ادا کریں گے۔ ہے کتنا؟ 1.5 کروڑ روپیہ ہے جو ہم ادا نہیں کر سکتے، 300 روپیہ، اللہ اکبر، صرف 300 روپیہ، اور اس پہ بھی لے دے ہو رہی ہے، دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، کسے دینا چاہیے کسے نہیں دینا چاہیے، چھوٹا دے نہ دے، کمانے والا دے نہ دے، نہ کمانے والا دے، حد ہوگی کنجوسی کی بھی۔ فائدے کیا ہیں؟ 3 فائدے ہیں فطرانے کے۔ کتنے جی؟ 3 فائدے، 2 حدیث پاک کے اندر بیان ہوئے، ایک علماء اور عرفاء نے بیان کیا۔ حدیث پاک کے اندر جو 2 فائدے بیان ہوئے، فرمایا جو بندہ رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، روزوں کے اندر کمی بیشی ہو جاتی ہے، لغویات ہو جاتی ہیں، کہیں نظر بہک جاتی ہے، کبھی زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا ہو جاتا ہے جو روزے کے شایان شان نہیں ہے۔ جو بندہ پورا رمضان گزارنے کے بعد عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے، یا اگر پہلے ادا نہ کر سکے تو اس کے مہان بعد فوراً بعد ادا کر دیتا ہے، تو جو لغویات رمضان المبارک کے اندر بندے سے ہوئی ہے نا، یہ 300 روپیہ ان ساری لغویات اور بےہودہ کاموں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ روزے کے ساتھ کہیں گرد لگ گئی، کہیں مٹی لگ گئی، کہیں کوئی ناپاکی لگ گئی، کہیں کوئی آلائش لگ گئی، کوئی خرابی لگ گئی، کہیں اس کے اندر تعفن آ گیا، بدبو پیدا ہو گئی، اب اس کو صاف کرنے کا کیا طریقہ؟ صرف 300 روپیہ، 300 صرف 300، کتنا سستا سودا ہے اللہ کا۔ پھر بھی بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، دوں نہ دوں، اسے دوں، اور بھائی 3 کروڑ نہیں ہے، اسے دوں، 300 روپیہ ہے۔ دوسرا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، آپ نے فرمایا جو بندہ فطرانہ ادا کرتا ہے اس فطرانے کے ذریعے غریبوں مسکینوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ کس کی مدد ہو جاتی ہے جی؟ تیسرا مسئلہ فطرانے کی ادائیگی کا، وہ حدیث پاک کے اندر نہیں ہے، وہ ہمارے علماء نے، صلحاء نے، صوفیاء کرام نے، اہل اللہ نے، بابوں نے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک ہے مال کی زکوٰۃ اور ایک ہے بندے کے جسم کی زکوٰۃ۔ مال کی زکوٰۃ ہے 2.5% اور انسان کے بدن کی زکوٰۃ ہے سال کے بعد 300 روپیہ۔ 300 دے کے اگر پروٹیکشن مل جائے، مہنگا سودا ہے سستا، تو کوشش کیجئے کہ عید الفطر ادا کرنے سے پہلے 300 فی کس اپنے گھر کے افراد کے حوالے سے یہ جو مالی بدنی زکوٰۃ ہے اسے کسی غریب مسکین فقیر کے ہاتھ میں رکھ دیں، اور پھر اس کی طرف دیکھیے گا مت کہ وہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں، اسے دینے کے بعد جھٹ سے کہنا آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری زکوٰۃ قبول کر لی۔